خادم حسین صبح اٹھا تو اس کی بھینس مری ہوئی تھی۔ رات تک بھینس بالکل ٹھیک تھی، اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، پھر وہ اچانک کیسے مری؟ اس کے جسم پر زخمی ہونے کے کوئی نشان بھی نہیں تھے۔ خادم حسین بہت افسردہ تھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کے ہمسائے حمید کی بھی دونوں بکریاں اچانک مر گئیں۔ وہ بکریاں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اچانک کیسے مر گئیں؟ ان کے جسم پر بھی کوئی زخمی ہونے کے نشانات نہیں تھے۔ گاؤں میں مسلسل ایسے واقعات ہونے لگے۔ ہر رات کسی نہ کسی کا کوئی جانور مر جاتا، کسی کی بکری، کسی کی مرغی یا کسی کا کتا۔ سب جانوروں کے مرنے کا انداز ایک ہی طرح کا ہوتا، ان کے جسم پر کوئی بھی نشانات نہ ہوتے۔ گاؤں والوں نے ویٹنری ڈاکٹر کو بلایا اور ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے مردہ جانوروں کا معائنہ کیا، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ جانور اچانک کیسے مر رہے ہیں۔ کوئی زخم نہیں، کوئی وائرس بھی نہیں اور کوئی بیماری بھی نہیں، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے اپنے جانوروں کی پہلے سے زیادہ حفاظت شروع کر دی۔ ایک رات قاری صاحب عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بارے سے انسانی شکل نما ایک عجیب سی چیز کو بھاگتے دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ اگلے دن انہوں نے گاؤں والوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ اس علاقے میں کوئی ایسی انسان نما چیز ہے جو جانوروں کو مار رہی ہے، لیکن وہ پریشان تھے کہ جانوروں کے جسموں پر مرنے کے نشانات کیوں نہیں ہیں۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو کچھ ٹولیاں بنا کر سب جانوروں کا پہرا دیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو رات کو آ کر ان جانوروں پر حملہ کرتی ہے، اور وہ جانور بغیر کسی زخم کے اچانک مر جاتے ہیں۔ رات کو تقریباً 11 بجے ایک بارے میں 3 لوگ نگرانی کر رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک عجیب سی انسانی شکل والی چیز اس بارے میں داخل ہوئی۔ لوگوں نے ٹارچ جلائی۔ جیسے ہی ٹارچ جلی، وہ چیز فوراً بھاگ گئی۔ ان تینوں نے اس چیز کا پیچھا کیا۔ وہ چیز بھاگتے ہوئے باہر ایک کنویں کی طرف گئی اور کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس واقعہ کے بعد لوگوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کوئی بھی چیز ہے وہ اس کنویں سے آتی ہے۔ اگلے دن گاؤں کے کچھ لوگوں نے مل کر اس کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑا نیچے جا کر انہیں ایک عجیب سی بدبو آنا شروع ہوئی۔ نیچے کچھ مردہ جانور ملے اور اس کے نیچے ایک انسانی لاش دفن تھی۔ گاؤں والوں نے اس لاش کو فوراً پہچان لیا۔ وہ گاؤں کے نمبردار چودھری سلطان کے ملازم بشیر احمد کی لاش تھی۔ بشیر احمد پچھلے 2 سال سے لاپتہ تھا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ چودھری نے اسے غائب کیا ہے۔ چودھری کا ایک گھوڑا تھا جو اسے بہت پسند تھا۔ ایک دن وہ گھوڑا اچانک مر گیا۔ چودھری نے بشیر احمد پر لاپرواہی برتنے کا الزام لگایا۔ تبھی سے بشیر احمد غائب تھا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ضرور چودھری نے بشیر احمد کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، لیکن چودھری نے الٹا یہ کہا کہ بشیر احمد اس کے ڈیرے سے بھاگ گیا ہے۔ اب چودھری نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو وہ پورے گاؤں والوں کے سامنے شرمندہ ہوا۔ چودھری کے اس ظلم کی وجہ سے سارے گاؤں پہ یہ مصیبت آن پڑی تھی۔ بشیر احمد کی روح اس الزام کا بدلہ لینے آ رہی تھی کہ جو گھوڑا اس نے مارا ہی نہیں تھا، اور بدلے میں اس نے سارے گاؤں کے جانوروں پر حملہ شروع کر دیا۔ چودھری نے سارے گاؤں کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا اور سارے گاؤں والوں سے گر گرا کر معافی مانگی۔ لوگوں نے اس لاش کو وہاں سے نکالا، غسل دیا، دفن کیا۔ مظلوم قیامت کے دن تو انصاف لے گا ہی، لیکن کچھ مظلوم روحیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر ہی اپنا انصاف اور انتقام لیتی ہیں، اور بشیر احمد کی روح بھی انہی میں سے ایک تھی۔